بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 3 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی عملی کتاب یعنی ورک بک، اور مشق کو حل کرنے کے لیے اردو کا ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو بچوں، آج کے سبق میں ہم حمد کا دوسرا لیکچر شروع کریں گے، جس میں ہم حمد کی تشریح اور حمد کے بارے میں کچھ اہم چیزیں پڑھیں گے۔ تو چلیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم پہلے ان SLOs کو دیکھیں گے جو آج ہم اپنے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آج ہم کون کون سے SLOs پڑھیں گے؟ سن کر باتوں کا تجزیہ کر سکے اور سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو سکے، نظم نثر کو تلفظ، آہنگ، لے، روانی کے ساتھ پڑھ سکے، تصویر دیکھ کر اشیاء کے نام لکھ سکے، سادہ عبارت کو سمجھ کر درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکے، فطرت سے متعلق نظم اور نثر سے لطف اٹھا سکے، حروف، الفاظ اور جملوں کو نقل کر سکے۔ تو یہ ہیں وہ SLOs یعنی حاصلات تعلم جو آج ہم پڑھیں گے۔ تو بچوں، حمد کی تعریف اور حمد اور نعت میں فرق وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا۔ ایک مرتبہ آج ہم پھر اس کو دہرا لیتے ہیں کہ حمد ایسی نظم ہوتی ہے، آپ دیکھیں یہ تعریف آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے کہ حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ یعنی حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ حمد کا لفظ ہے نا، حمد، اور سورہ فاتحہ آپ سب کو آتی ہے جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا ہم پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ، شاباش، الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہے؟ الحمد، حمد، یہ دیکھیں یہ لفظ یہاں بھی موجود ہے نا، حمد، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو حمد کا معنی ہوگا تعریف۔ تو حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اب بچوں دیکھیں ہم الحمدللہ کہاں کہاں کہتے ہیں، کب کب کہتے ہیں الحمدللہ؟ چلیں آپ بتائیں مجھے کہ ہم الحمدللہ کب کب کہا جاتا ہے؟ جی، جب آپ سے کوئی طبیعت پوچھتا ہے تو طبیعت پوچھنے کے جواب میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ جیسے ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد جب آپ کا کھانا ختم ہو جاتا ہے، دیکھیں اس پکچر میں اس نے اپنا کھانا ختم کر دیا نا، تو کھانا کھانے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اسی طرح جب آپ پانی یا کوئی اور چیز پئیں، جوس یا کچھ اور چیز یا دودھ پئیں، تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اسی طرح جب چھینک آتی ہے تو چھینک آنے کے بعد بھی الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو آپ طبیعت پوچھنے کے جواب میں، کھانا کھانے کے بعد، کچھ پینے کے بعد اور چھینک آنے کے بعد کیا کہیں گے بچوں؟ الحمدللہ۔ اور الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، یا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو بچوں، ہم نے حمد کا معنی سیکھ لیا۔ اب ہم یہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو چلیں کچھ باتیں اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات بچوں، آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ دیکھیں ہم سورہ اخلاص میں کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد۔ جی، اور احد کا معنی کیا ہے؟ اکیلا، وہ ایک ہی ہے۔ دوسری بات، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد بچوں آپ یاد رکھیں کہ ہم صرف اللہ کی ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔
نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ حج کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تلاوت کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں ہم تمام عبادات صرف اسی کی کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ دیکھیں بچوں، پہلا کلمہ آپ سب کو یاد ہے نا؟ پہلا کلمہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اور سب نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمیں زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمیں مصیبتوں سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جب یہ سب کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے تو ہمیں عبادت بھی صرف اسی ہی کی کرنی چاہیے۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ شاباش۔ چلے بچوں، ان پکچرز کو غور سے دیکھیں۔ یہ کیا ہے؟ پھل۔ آپ ہر روز دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد پھل۔ اور یہ کیا ہے؟ پھول۔ اور یہ جانور، مختلف قسم کے جانور۔ اور یہ انسان۔ اور یہ دریا۔ اور یہ کیا ہے؟ درخت۔ تو بچوں یہ پھل، پھول، جانور، انسان، دریا اور درخت، یہ سب چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور ہم ہر روز ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز دیکھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ان کے علاوہ اور بھی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں جیسے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سبزیاں، یہ سب چیزیں کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ چلے اب ہم چلتے ہیں حمد کی طرف۔ اور بچوں، میں حمد کے اشعار باری باری پڑھوں گا، آپ نے ان کو غور سے سننا ہے، اور آپ نے صرف سننا نہیں ہے بلکہ آپ نے ان کو میرے ساتھ ایک ایک شعر کو میرے ساتھ بھی پڑھنا ہے، سننا بھی ہے اور میرے ساتھ پڑھنا بھی ہے، تاکہ ان الفاظ کے درست تلفظ بھی آپ کو آ جائیں اور پھر ہم ان اشعار کا مطلب بھی پڑھیں گے۔ تو چلیں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 3 کھولیں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 3 کھولیں۔ صفحہ نمبر 3 پر سب سے اوپر آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ حمد، حمد۔ چلیں اس کو پڑھتے ہیں، اور بچوں آپ کتاب کھول لیں صفحہ نمبر 3 اور آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ میرے مولا میرے داتا، ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا، ساری دنیا تو نے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، جنگل اور پہاڑ بنائے، باغوں میں پھل پھول اگائے، تو نے ہی انسان بنائے، تو نے ہی حیوان بنائے، علم سکھانے والا تو ہے، عقل بڑھانے والا تو ہے، ہم کو سیدھی راہ دکھا دے، نیک بنا دے، ایک بنا دے، مل جل کر ہم کام سواریں، نام پہ تیری جان کو واریں، ہم محتاجوں کے کام آئیں، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھائیں، میرے مولا میرے داتا، سب ہیں تیرے تو ہے سب کا۔ آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیا نا؟ شاباش۔ اب چلیں دیکھتے ہیں کہ ان اشعار میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے اور ان اشعار کا مطلب اور مفہوم ہم سمجھتے ہیں۔ پہلا شعر کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ میرے مولا میرے داتا، ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا۔ اب یہ دیکھیں، میرے مولا، ہمارا مولا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور داتا، داتا کا مطلب ہے عطا کرنے والا، دینے والا۔ ہمیں سب کچھ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا، ہم میں سے ہر ایک اللہ ہی سے مانگتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کا اللہ ہی سے تعلق ہے۔ ناتا اس کا معنی کیا ہے؟ تعلق، کسی کے ساتھ تعلق ہونا۔ ہم میں سے ہر ایک کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔
دوسرا شعر کیا ہے؟ ساری دنیا تو نے بنائی، ساری دنیا تو نے بنائی. یہ دنیا ساری کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. پھولوں اور پھلوں سے سجائی. اور دنیا میں دیکھیں جگہ جگہ پیارے پیارے پھول ہیں، رنگ برنگے، سرخ، پیلے، سفید، گلابی، اور طرح طرح کے پھل ہیں جو ہم شوق سے کھاتے ہیں. ان پھولوں اور پھلوں کی وجہ سے دنیا کتنی خوبصورت لگتی ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی بنائی اور اس دنیا کو پھولوں اور پھلوں سے اللہ تعالیٰ نے سجا دیا، اور ان کی وجہ سے دنیا کتنی خوبصورت لگتی ہے. اگلا شعر دیکھیں، جنگل اور پہاڑ بنائے، باغوں میں پھل پھول اگائے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بعض جگہ پر جنگلات بنائے ہیں. جنگلات، جنگل کسے کہتے ہیں؟ جہاں بہت سے درخت ہوتے ہیں. اور پہاڑ بھی بنائے ہیں، اونچے اونچے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں. اور باغوں میں اللہ تعالیٰ نے پھل اور پھول اگائے ہیں. تو نے ہی انسان بنائے، تو نے ہی حیوان بنائے. انسانوں کو، ہم سب انسان ہیں نا جی، ہم سب کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور حیوان بھی کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. حیوان کا مطلب کیا ہے؟ جانور. تو تمام انسان بھی اللہ تعالیٰ نے اور تمام جانور بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہیں. اس کے علاوہ اور کون کون سی نعمتیں ہیں؟ اگلا شعر دیکھیں، علم سکھانے والا تو ہے، عقل بڑھانے والا تو ہے. یہاں پر شاعر اللہ کی دو اور نعمتیں ذکر کر رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں علم بھی تو نے ہی سکھایا ہے، اور ہم نے جو عقل ہے وہ عقل دینے والا بھی اللہ تعالیٰ اور عقل بڑھانے والا بھی اللہ تعالیٰ. ہم دیکھیں اپنی عقل سے کتنی ہم مشکلات کو حل کر لیتے ہیں، سوالات اب حل کر لیتے ہیں، مشکلوں سے اب بچ جاتے ہیں. تو یہ عقل کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور آگے شاعر دعا کر رہا ہے، ہم کو سیدھی راہ دکھا دے، نیک بنا دے، ایک بنا دے. کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، راہ مطلب رستہ، ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور ہمیں نیک بنا دے تاکہ ہم اچھے اچھے کام کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، روزہ رکھیں. اور اگلی دعا ایک بنا دے کہ یا اللہ ہمیں نیک بھی بنا دے اور ہم میں اتفاق بھی پیدا فرما، ہم میں اتحاد بھی پیدا فرما. اور آگے شاعر کہہ رہا ہے، مل جل کر ہم کام سنواریں، نام پہ تیری جان کو واریں. کہ اے اللہ ہم مل جل کر اتفاق سے اور ایک ہو کر تمام کام کریں. تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم آپس میں اتحاد سے رہیں، پیار اور محبت سے رہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کریں، اور ہم اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دیں. واریں مطلب قربان کرنا. ہم محتاجوں کے کام آئیں کہ اے اللہ جب آپ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی محتاجوں کے کام آئیں. محتاج وہ لوگ ہیں جن کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جو غریب ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان غریبوں کے کام آئیں اور بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھائیں. کہ جس طرح اللہ نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی ہے، ہم بھی جو لوگ رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، بھٹکے مطلب گم ہو جانا، جن کو رستہ بھول جاتا ہے، تو ہم ان بھولے ہوئوں کو سیدھا رستہ دکھائیں. یہ ہمارا کام ہے. میرے مولا میرے داتا سب ہیں تیرے، تو ہے سب کا. کہ یا اللہ ہم سب تیرے ہی بندے ہیں اور تو ہے سب کا، اور تو ہی ہم سب کا آقا اور مالک ہے. دیکھیں کتنے پیارے اشعار ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی گنوائی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں گے. اس ہم میں کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں، جیسے جنگل، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، سکھانے، عقل، حیوان یعنی جانور، سواریں یعنی ٹھیک کریں، محتاج یعنی غریب، بھٹکا مطلب جو رستہ بھول جائے، سجائی
مطلب کسی چیز کو اچھی طرح سے بنانا۔ تو یہ ہے بچوں حمد اور اس کی تشریح۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس حمد کو بار بار پڑھنا ہے اور آپ نے اس حمد کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو بچوں اس حمد میں کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 4 پہ پہلا لفظ کیا ہے؟ بھٹکنا، اور اس کا معنی ہے رستہ بھول جانا۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ جان وارنا، یعنی جان قربان کرنا۔ حیوان، اس کا معنی جانور۔ داتا مطلب دینے والا۔ سوارنا یعنی درست کرنا۔ محتاج یعنی ضرورت مند اور حاجت مند۔ ناتا یعنی تعلق۔ تو یہ مشکل الفاظ آپ نے ان کا درست تلفظ بھی سیکھنا ہے اور ان کے معنی بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اگلا SLO ہمارا کیا ہے بچوں؟ اس کے لیے آپ اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 3 کو کھولیں۔ اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 3، سوال نمبر 1 کیا ہے؟ ذیل میں دیے گئے حمدیہ اشعار والدین بچے کو ترنم اور لے سے سنائیں، اس کے بعد ان سے دیے گئے سوالات کے زبانی جواب پوچھیں۔ تو والدین کو یہ چاہیے کہ صفحہ نمبر 3 پر جو ایکٹیویٹی موجود ہے، سننا اور بولنا، پہلے بچوں کو یہ اشعار سنائیں جو ہم نے پڑھے، اور ان میں اس کے بعد جو صفحہ نمبر 3 پر سوالات کیے گئے ہیں وہ سوالات بچوں سے کریں۔ تو اس سے بچوں کی سننا اور بولنا دونوں ایکٹیویٹیز ہو جائیں گی۔ اگلا SLO حروف، الفاظ اور جملوں کو نقل کر سکے۔ تو اس کے لیے آپ نے سوال نمبر 5 کی طرف آنا ہے جو آپ کی ورک بک کے صفحہ نمبر 6 پر ہے۔ پہلا سوال کیا ہے کہ آپ نے حمد میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ مختلف مخلوقات کا ذکر پڑھا، اس کے علاوہ 3 مخلوقات کا نام تحریر کریں۔ آپ نے دیکھیں حمد میں اللہ تعالیٰ کی کتنی چیزوں کا تذکرہ پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں جو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے ان 3 چیزیں یہاں پر اور 3 چیزیں یہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان چیزوں کے نام لکھ دینے ہیں۔ اور سوال نمبر 6 خوش خط لکھیں، یعنی یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں علم سکھاتا ہے، آپ نے یہ جملہ ان لائنوں میں باری باری خوش خط تحریر کرنا ہے، اور ان دونوں سوالات کو حل کرنے میں آپ نے اپنے والدین کی مدد لینی ہے۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے حمد، الحمدللہ کہاں کہاں پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ حمد کو پڑھا اور اس کی تشریح کی، مشکل الفاظ کے معنی، اور آخر میں آپ کو گھر کا کام دیا۔ اور جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھر کا کام ضرور کرنا ہے، گھر کا کام کرنے سے یہ سبق اور اس کی تشریح اور اس کے سوالات آپ کے ذہن میں پختہ رہیں گے اور آپ کو یہ کبھی بھولیں گے نہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ سبق آپ کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔